اب بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ملک بھر میں پنجاب تو دور کی بات ہے، وفاق تو دور کی بات ہے، ان کو کے پی کے میں بھی حکومت نہیں بنا پائے گی، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ چوہدری صاحب بھی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا 8 کروڑ ووٹر ہے، 8 کروڑ تو دور کی بات ہے، لاکھوں میں بھی ووٹ لے جائے تو کمال ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ کو آج یہ مطلب پروگرام ریکارڈ کر لیں، اور چوہدری صاحب کو میری بات پسند نہیں آئے گی، سال کا آخری پروگرام ہے، سال کا آخری پروگرام ہے، ویسے یاد رہے گا۔ نورین کو تو ضرور یاد رہے گا، نورین کو چھوڑیں، نورین کو یاد رہے گا، نورین کو چھوڑیں۔ اب یہ بات سنیں، اب معاملہ یہ ہے جی کہ یہ بلہ ہو جب بلہ نہ ہو، ہار ان کا مقدر ہے، ہار ان کا مقدر ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے۔ یہ ہار اس طرح نہیں ہونی تھی، اس کی وجہ صرف ایک ہے، فیصلے ان کے حق میں آ جائیں، سائفر والا فیصلہ آ جائے، بلے والا آ جائے، جو مرضی فیصلہ آ جائے، اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ 9 مئی میں ملوث تھے۔ جب یہ انتخابات ہوں گے صاف شفاف، اور اس دن جو ہے، اس دن آپ دیکھیے گا نورین فاروق صاحبہ جو ہے وہ مسکرائیں گی، وہ لڈیاں ڈالیں گی، اور نورین جو ہے وہ نہیں روئے گی۔ آپ دیکھیے گا، یہ راوی چین تو پہلے لکھ رہا ہے، اب نورین بھی جو ہے نا خوشیاں فکر نہ کرو۔ اچھا ناظرین، آج ایک بڑا ہی ایک خوشگوار واقعہ پاکستان کے اندر رونما ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ میرے خیال میں جس کو بنتا ہے اس کو ضرور دینا چاہیے۔ وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی صاحب، ظاہر ہے وہ صحافت سے بھی رہے ہیں، اور نگراں یہ سیٹ اپ ہے، اس کے بعد واپس ان کا یہی ارادہ ہے صحافت میں جانے کا۔ آج انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی وہ دکھائی ہے انہوں نے لائیو، اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ جتنی بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز جن کے لوگ پارلیمان کے اندر موجود رہے ہیں یا موجود ہیں سینٹ کے اندر یا باقی مختلف جگہوں کے اوپر، تو ان کو ہم جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، ان کو مناسب موقع دیں گے، جو بھی اپنا ان کا معافی الضمیر ہے اس کا اظہار کریں۔ لیکن ناظرین، یہ جو ابھی چودھری غلام حسین صاحب نے بات کی نا کہ اگر ان کے پاس بلہ نہیں رہتا تو اس کے اوپر جو ہے گوہر صاحب نے، جو ابھی ایکٹنگ نہیں، آپ ان کے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو انہوں نے کہا جی اس سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جائے گی ملک کے اندر، جو ہے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ہارس ٹریڈنگ کے معاملات ہو جائیں گے، وہ ریزرو سیٹیں ہیں 200 سم تھنگ، وہ کہاں جائیں گی جو 70 نیشنل اسمبلی اور باقی ساری جو ہے صوبوں کے اندر۔ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ جو ہے انہوں نے اٹھایا۔ کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں، ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی، 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے۔ اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں، ان کا کیا رول ہوگا؟ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو ظاہر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، ظاہر ہے اگر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ویسے حسن ایوب تو ان کو بیٹ دینے کے بھی حق میں ہے، ان کو کہتا ہے کہ پورا کھلا میدان بھی ملنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی کا مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن اگر بغیر نشان کے نہیں حسن ایوب اس معاملے میں بڑا کھلا ڈلا آدمی۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ تو ہارس ریڈنگ پاکستان کا پہلے ہی بڑا مسئلہ ہے، پورے ملک کے اندر اگر زیادہ تعداد کے اندر اگر ان کا دعویٰ ہے تحریک انصاف والوں کا، ان کے لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ مانگو ماسی ہے کھنڈے فکر نہ شان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کریٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے۔ ڈو یو ایگری ود دس آرگومنٹ؟ بالکل بھی نہیں۔ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ کیا ایک سیاسی جماعت کی مرہون منت ہے کہ جو ہے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی؟ یہ بات کریں، یہ کس طرح کر رہے ہیں بیرسٹر گور صاحب؟ کیا پاکستان کا نام جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے؟
ایسی بات تو نہیں ہے. آپ کی 175 170 کے قریب جو ہے وہ سیاسی ماشاءاللہ جماعتیں رجسٹرڈ ہیں. 175 سیاسی جماعتیں ہیں. تو ایک جماعت کے ہونے نہ ہونے سے پاکستان کا ہونا نہ ہونا تو نہیں آپ جوڑ سکتے. نہیں وہ جمہوری پروسیس کی بات کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کو تو کوئی خطرہ نہیں. تو وہ تو تاثر تو یہ دینا چاہ رہے ہیں نا. وہ بات تو تقریباً اسی سٹائل سے کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے اتنی ریلیونٹ ہے نہیں, اور الیکشن کے بعد جو ان کی ابھی بھی جو بھرم ایک قائم ہے نا ریلیونس, جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی مقبولیت انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے, تو وہ سامنے آ جائے گی. آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے. آرمی چیف نے جو آج سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اپنے سینٹ کے الیکشن تھے, سینٹ کے الیکشن کا وہ سمبل لیا تھا, اور آپ کو پتا نا اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا, کیا ہوا تھا کہ 4 جو سینیٹرز آگے پیچھے ہو گئے تھے, کیا فرق پڑ گیا تھا؟ نہیں تو اسی طرح اگر ان کا ووٹ بینک صرف بیڈ کی وجہ سے ہے, کیا ان کی اپنی پارٹی کا کوئی ووٹ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے؟ وہ تو میں لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ اصلی بٹ کڑائی کی کھوج شروع ہو پڑے گی کہ کون سی جو ہے وہ اصلی امیدوار ہے, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر اگر ڈسپلن ہو تو اگر 3-4 امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تو پارٹی کے فیصلے کے اوپر آمین کہیں اور کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی میں اپنے کاغذ وڈرا کر رہا ہوں, یہ والا امیدوار اصلی ہے. فرق ہی نہیں پڑنا. ووٹ بینک اگر ان کا اپنا ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف سمبل کی وجہ سے ان کو ووٹ بینک مل رہا ہے, تو پھر مجھے خود جو ہے وہ تعجب ہے. اچھا ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون, ہم وہ 1997 میں ہرگز نہیں جاتے, وہ ایک واقعہ ہوا تھا سپریم کورٹ والا, اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ قانون کے اندر ایک بات بہت واضح ہے, پوری دنیا کے اندر ایک متعین شدہ اصول ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, کہ کوئی بھی اگر ملزم ہے, ایکیوزڈ ہے, اس کے اوپر جتنا بڑا جو وہ ایکوزیشن ہو جائے, جتنا مرضی اس کے اوپر الزام لگ جائے, تو جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا تو وہ اس کو آپ مجرم نہیں کہہ سکتے, وہ معصوم مانا جاتا ہے عدالت کے سامنے. لہذا پچھلے دنوں یاد ہوگا آپ کو کہ جسٹس اطہر ملالہ صاحب نے یہی بات کی تھی. ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے نوٹ کے اندر فرمایا تھا کہ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا, وہ اس لیے وہ معصوم ہے. اس کو لے کے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا فرمایا تھا, کیونکہ آج کل ان کو جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ظاہر ٹکٹیں نہیں تقسیم ہو رہی, کوئی منشور کے معاملات ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ پرابلم چل رہی ہیں, بلہ پہلے ہی بلا بنی ہوئی ہے ان کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں بلہ بھی نہ ان کے ہاتھ میں ہو. تو مریم صاحبہ نے کیا کامنٹ کیا تھا اس کے اوپر, یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آفٹر دا بریک.